اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد. نیند سے متعلق اہم اسلامی احکام کے سلسلے کا درس نمبر 1. دیکھیے کیوں اس موضوع کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، کیونکہ نیند ایک ایسا ٹاپک ہے، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس متعلق کتنے فقہی احکام ہیں، کتنے اسلامی احکام ہیں، اس میں کتنی مصلحتیں ہیں، کیا اس کے اندر اسرار و رموز ہیں، کیوں ہمیں آخر پروردگار نے اس کے اندر مبتلا کیا ہے، ہمارے جسم انسانی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں. کیونکہ دیکھیے ہم تقریباً اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سو کر گزارتے ہیں. 1/3 حصہ، مثلا کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو اس کو 20 سال سو کے گزار رہا ہے. تو اتنا بڑا زندگی کا ایک پورشن ہمیں سو کر گزارنا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا، اسلام نے یقیناً کچھ ایسے طریقہ کار بھی بتائے ہوں گے کہ اس میں آرام جسم کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ کیسے ہم اس سونے والے جو 20 سال ہیں انہیں بھی بھرپور عبادت کے اندر گزار سکیں، انہیں بھی بھرپور طریقے سے اسلامی احکامات کے مطابق گزار سکیں. تو یہ 20 سال، یعنی ہم اگر 60 سال کی زندگی کو تصور کریں تو 1/3 حصہ ہم سو کر گزار رہے ہیں. بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں کریں، بس ایسے ہی، تو ایسے ہی جیسے آپ نے 20 سال بس ایسے ہی ضائع کر دیے ایک لحاظ سے. تو ہم اس طریقہ کار کو آج اپنی اس گفتگو کے اندر لے کر آئیں گے کہ کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کریں کہ اس 20 سال کو بھی ہم بھرپور طریقے سے گزار سکیں اور وہ فضول ضائع نہ ہو بظاہر جو ہمیں لگتا ہے. دیکھیے تمام دنیا کی مخلوقات، ان کے اوپر ضرور نیند طاری ہوتی ہے. صرف پوری کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ایسی ہے پروردگار عالم کی کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اور دیکھیے اس کے اندر بھی پروردگار نے خاص ترتیب رکھی ہے. پہلے اونگ کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد نیند کا تذکرہ کیا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. دیکھیے پہلے انسان غنودہ ہوتا ہے، غنودگی میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نیند آتی ہے. تو اسی پیٹرن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، کیونکہ یہ بہرحال مخلوق کی صفت ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے. پروردگار عالم اس کو نیند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ ہر قسم کے ان عوارض سے بہت بلند ہے. تو یہ فقط اللہ کے لیے. اچھا، نیند کو اخ الموت، موت کا بھائی بھی کہا جاتا ہے، اخت الموت، اس موت کی بہن بھی اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے بھائیوں اور بہنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سملیرٹیز ہوتی ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، لوگ دیکھ کے شکل و صورت سے شباہت ہوتی ہے، عادت و اطوار سے شباہت ہوتی ہے. تو موت اور نیند میں بھی ایک خاص قسم کی شباہت پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ موت اور موت کے بعد بھی آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، اور نیند آنے کے بعد بھی آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ سملیرٹی ہے. اچھا، موت کے اوپر بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں اور نیند پر بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں. نہ موت پہ اختیار ہے نہ نیند پہ اختیار ہے. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو موت ہے وہ سولی پر بھی آ جاتی ہے، یعنی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جب نیند آتی ہے تو بہرحال وہ سو ہی جاتا ہے. کتنا بھی کوشش کر کے تھوڑا ڈیلے کر دے لیکن بہرحال وہ سو ہی جائے گا. صرف ایک چیز ایسی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے مگر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہیں آتی. تو بعض اوقات یہ مال کی محبت اس قدر بھی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو بہرحال انسان جو ہے وہ سولی کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے. تو بہت سی احادیث مسلمانوں کی کتابوں میں جو موجود ہیں، تو اس میں ایک رسول اللہ سے نسبت ہے ایک حدیث کی کہ النوم اخو الموت، موت نیند کا بھائی ہے. اچھا، یہ تعبیرات بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال ہوئی ہیں.
دیکھیے ایک دماغ میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ روزانہ جو موت، ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ روزانہ ہمیں سلا کر ہمیں موت کی یاد دلائی جاتی، جو روزانہ ہم سو رہے ہیں پھر سو کر اٹھ رہے ہیں، تو ابھی آگے چل کر اس کا ذکر ہوگا کہ روحیں ہماری جسم سے نکل جاتی ہیں، پھر اللہ ان کو واپس جب جاگتے ہیں تو لوٹا دیتا ہے. تو یہ روزانہ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، سنبھل جاؤ. تو آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے. تو بہرحال نیند کو موت کا بھائی کہا گیا. جیسے کہ نہج البلاغہ ہے، اس کو اخو القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا بھائی. اچھا، ہمارے ہاں جو برادران اہل سنت ہیں ان کے ہاں صحیح مسلم جو کتاب ہے اس کو اخو القرآن جو ہے وہ کہا گیا، یعنی قرآن کا بھائی. بہرحال ہمارے ہاں نہج البلاغہ کو کہا جاتا ہے، اور اخت القرآن صحیفہ کاملہ کو کہا جاتا ہے، قرآن کی بہن. اور قرآن کا اور بہرحال صحیفہ کاملہ کا ایک اور نام زبور آل محمد، انجیل آل محمد، اس طرح سے بھی اس کا ایک نام ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ اخت الموت یا جس کو وفات صغرا بھی کہا جاتا ہے، موت کو نیند کو وفات صغرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی موت. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں انسان کو نیند آئے گی؟ علماء کہتے ہیں کہ بہرحال اگر کوئی جنتی چاہے بالفرض کہ مجھے جنت میں جا کر بھی نیند آئے، تو جنت میں کیونکہ ہر خواہش پوری کی جائے گی تو پاسبل تو ہے، لیکن روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جنت میں جا کر کوئی شخص بھی اس کی خواہش کرے گا نہیں، کیونکہ جو عوارض ہیں جسم کے یہاں پر اس کے اوپر نیند کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. جنت میں تو ہر آن اس کو نئی سے نئی نعمتیں ملیں گی، تو وہاں پر جنت میں نیند کا کوئی سوال نہیں ہے. جب بھی ابھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنہ، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور جنتی جو ہیں اہل جنت وہ سوئیں گے نہیں. یہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، انہی سے ہمارے علماء بھی نقل کرتے ہیں، اگرچہ یہ بات ہماری شیعہ کتابوں کے اندر نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال یہ اس طرح سے روایت موجود ہے. دیکھیے قرآن نے اس کے لیے کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام و آسائش کا ذریعہ بنایا ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے، خود ہمارے جسم کو قہراً یہ چیز مسلط کی گئی ہے ہم پر، ہم نے اختیاراً تو حاصل نہیں کیا ہے اس کو. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا جسم اتنی دیر کے لیے آرام کرے. ہم نے رات کو تمہاری نیند کو آرام و آسائش کا ذریعہ بنایا ہے. اب دیکھیے آرام اللہ نے کتنا زبردست انتظام کیا ہے. وہ کروڑوں وولٹ کا بلب سورج کی شکل میں جو تھا اس کو وہ اس وقت پنہا کر دیتا ہے ہماری آنکھوں سے. کائنات پر، دنیا پر اندھیرا جو اس وقت چھا جاتا ہے ہماری دنیا پر، اور چھوٹے چھوٹے ستارے اور اسی طریقے سے نائٹ بلب سا جسے کہا جائے چاند کی صورت میں یہ لگا دیا جاتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کہ پروردگار چاہتا ہے کہ رات کے وقت آپ سوئیں، آپ آرام کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں نے رات کو دن بنا لیا ہے. اس قدر ہو جناب روشنیوں کا شہر کراچی، اب تو خیر پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس پہ فخر. تو بہرحال یہ رات سونے کے لیے تھی. اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بھرپور طریقے سے اپنے دن کا جس وقت سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کا استعمال کرے، اور رات جب ہو جائے تو وہ آرام کے لیے جائے، وہ سو جائے رات کو. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ بالکل اب تو بالکل ایسا ہو گیا ہے، لوگ تو بہت سے لوگ شام کے قریب ہی جاگتے ہیں، اس کے بعد پوری رات جاگتے رہتے ہیں، پھر صبح کے وقت کے بعد پھر کہیں سوتے ہیں. بہت زیادہ یہ رات کا بیشتر حصہ جاگتے رہتے ہیں. رات کے 2-2, 3-3 بجے تک جاگنا بالکل ایک معمول بن گیا ہے. بہرحال اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان رات کو جاگے، سوائے چند افراد کے جن کا آگے چل کر تذکر آئے گا. کچھ جگہ ایسی ہیں دیکھیے جہاں پر جو لینڈ آف مڈ نائٹ سن کہلاتی ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر وائٹ نائٹس کہلاتی ہیں. آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں جا کر تو وہاں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے چاہے غروب نہ ہو. بہت سے جو ہیں وہ تقریباً 14-15 دن بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ہوتے ہیں. تو لوگ ان جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، یہ مثلا اس وقت رات کے 12-1 بج رہے ہیں اور آپ کو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ تو کوئی رات ہوئی ہے یہاں پر، تو لوگ مصنوعی طور پر اپنے کھڑکی دروازے بند کر کے پردے وردے لگا کر اندھیرا کر کے پھر اس کو رات بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوتے ہیں.
میرا خود بھی ایک کئی دفعہ ایسی جگہوں پہ جانے کا ان دنوں میں اتفاق ہوا تو ایک عجیب سا ایک فینومینا دیکھنے میں، رات کے 1 بجے بھی سورج نکلا ہوا ہے مثلا، تو بہت ہی ایک عجیب محسوس ہوتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں رات ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک پورا ایک ماحول بنتا ہے سونے کا. تو بہرحال اللہ نے بہرحال جو نیند ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، رات اور دن میں سونا. اچھا، دن میں بھی انسان سوتا ہے. اگلی جو ہماری نشست ہوگی، آج تو یہ گفتگو نہیں آئے گی، اس میں قیلولے کی ایک بات آئے گی، اور وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسلام نے اس کے خاص اوقات بتائے ہیں کب قیلولہ کرنا چاہیے، کون سا وقت ہے جب قیلولہ کرنا نقصان دہ ہے آپ کے لیے. زیادہ تر جو قیلولے کے جو اوقات میں لوگ جس وقت لیٹ کر آرام کرتے ہیں دوپہر میں، اس وقت سونے کو ممنوع قرار دیا گیا. قیلولے کے اصل اوقات کون سے، انشاءاللہ یہ اگلی نشست کا ہمارا ضمناً اس میں بھی ذکر آئے گا اس کا. تو انسان رات کو بھی سوتا ہے اور دن میں بھی جب سوتا ہے تو یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے. اور ایک اور روایت میں جو سورہ زمر میں ہے آیت میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی اللہ اس میں کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے. یعنی وہ جب جاگتے ہیں تو دوبارہ ان کے جسموں کے اندر روحیں واپس آ جاتی ہیں. یعنی ہمارا یہ رات کو روزانہ سونا اور سونے کے بعد اٹھنا ایسے ہی جیسے موت واقع ہو گئی تھی لیکن روح کو واپس پلٹایا گیا ہے. ایک موقع اور دیا گیا ہے آپ کو. ہر روزانہ اس طرح سے مواقع دیے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یعنی سنوار لو، سدھار لو. آپ کو ابھی موقع اور دے دیا گیا، ورنہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو راتوں کو لیٹتے ہیں اور نیند کے عالم میں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. سڈن کارڈک ڈیتھ بہت کامن ہے ہمارے یہاں، نیند کے عالم میں اکثر ہوتی. تو اللہ جو ہے وہ روحوں کو موت کے وقت اپنے پاس بلاتا ہے. جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، یعنی ابھی ان کو مرنا نہیں ہے. اور جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح روک لیتا ہے، جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. تو یہ بڑی خاص چیز ہے. روزانہ اگر انسان یہ سوچے، اور جب ہی سونے سے پہلے کے کچھ اعمال ایسے بتائے گئے ہیں، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کو کہا گیا ہے، وجہ اس کی کیا پتہ کہ دوبارہ اس میں اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ کی اگر مرضی یہ ہوئی کہ روح کو روک لینا ہے ہماری، تو کون اس کی بات کو ٹال سکتا ہے. جو انسان روزانہ اپنا محاسبہ بھی کرے اور ان اعمال کو بھی انجام دے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوں گے. نیند کو ایسا نہ سمجھیں، یعنی یہ واقعتاً ایک ایسی چیز ہے کہ جب چاہے اللہ روح کو اپنے پاس ٹھہرا سکتا ہے. تو ہمارے پاس پھر موقع نہیں بچے گا کہ ہم ان اپنی چیزوں کی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں. نیند میں مومن کی روح کہاں جاتی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو، مسلمان کو ہمیشہ باوضو ہو کر سونا چاہیے. پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کرنا چاہے تو تیمم کر کے سو جائے. اس پہ ایک فقہی مسئلہ آئے گا ہماری اگلی نشست میں کہ سوتے وقت کا جو تیمم ہے وہ کیسے ہوتا ہے. کیونکہ نیند میں مومن کی روح اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اس وقت وہ مقررہ وقت پر پہنچ گیا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اللہ اس کو اپنے خزانہ رحمت میں ٹھہرا لیتا ہے، ورنہ اپنے امین ملائکہ کے ساتھ اسے واپس بدن کی طرف روانہ کر دیتا ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہمیشہ باوضو ہو کر سونا چاہیے. یہ بھی آگے چل کر سونے سے پہلے کے اعمال میں ہم پھر ذکر کریں گے اس کا. کیونکہ اللہ کے حضور وہ پیش ہو رہی ہے روح، تو پاک و پاکیزہ حالت میں اس کو پیش ہونا چاہیے. اگر وقت آ گیا تو اللہ اپنے پاس ٹھہرا لے گا، ورنہ اپنے امین ملائکہ کے ساتھ واپس کر دے گا. جب یہ سوتے وقت کا ایک ادب جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امام فرماتے تھے کہ جب امام سونے کا ارادہ کرتے تھے تو کہتے تھے خدایا اگر تو میری روح کو بدن میں لوٹانے سے روکے تو اس پر رحم کرنا. یعنی اگر موت کا وقت آ گیا اور تو نے اپنے پاس روح کو ٹھہرا لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر واپس دنیا میں واپس لوٹا دیا تو پھر اس کی حفاظت کرنا. یعنی دونوں صورتوں میں چاہے انسان مر جائے، چاہے انسان اس کے بعد اس کو دوبارہ پروردگار نیند کے بعد دوبارہ زندگی دے،
تو دونوں صورتوں میں پروردگار سے دعا ہے کہ مرنے کی صورت میں رحم کرنا اور زندہ رہنے کی صورت میں میری روح کی حفاظت فرمانا. یہ امام سوتے وقت کے چیزوں میں ایک ادب کے طور پر اس دعا کو فرماتے تھے. جب ہی جو جاگتے وقت کی جو دعائیں، جب انسان سو کر جاگتا ہے صبح کو، سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھولے اور آپ بستر سے اٹھ کر بیٹھے، یہ دعا ہے جو خاص طور پر بتائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد بیداری یعنی حیات عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی نیند کے بعد بیداری یعنی حیات، موت کے بعد حیات، یعنی یہ جاگتے وقت کی خاص دعا ہے. احیانا بعد ما اماتنا یعنی انسان سمجھے ایک لحاظ سے مر گیا تھا، دوبارہ زندگی اس کو عطا ہوئی ہے، تو اس وقت حمد خدا بجا لائے کہ جو آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو پروردگار کی حمد بجا لائیں کہ روح کو دوبارہ آپ کے جسم میں لوٹا دیا گیا. یہ جاگتے وقت کی خاص دعا ہے، مستحبات میں سے ہے. اور حذیفہ نے یہی والی جو روایت ہے مکمل طور پہ یہ کہ رسول اکرم جب بھی اپنے بستر کی طرف جاتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے کہ خداوندہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. اور جب بیدار ہوتے تھے تو فرماتے تھے اللہ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا ہے. یعنی یہ خاص ایک دعا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جیسے ہی کبھی آپ الارم کلاک آپ کا بجے، آپ کو اٹھنا ہو، یعنی آپ کی ایسی عادت بن جائے کہ فوراً آپ کو یاد آ جائے کہ مجھے اس موقع پر یہ دعا پڑھنی ہے. یہ خاص طور پر بہت ذکر ہوئی ہے اور اس کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ان کی عادت بن جائے. اتنی چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ہم خدا کی بجا لا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی. دیکھیے جب بھی ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک اونگ ہے، یعنی جو اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اونگ کی طرح سے، اور آخرت بیداری، اور ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشان. یعنی ہم اس کو بہت بڑا اپنے لیے سمجھتے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ، اور رات دن لوگ دنیا کمانے میں جس اعتبار سے لگے ہوئے، کسی حد تک مطلوب بھی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اپنا سارا ہم و غم دنیا کے اوپر لگا رہے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بالکل کریٹیکلی ال، اور وہ جو ہیں وہ بھی ابھی تک آخری وقت تک ہم بہت سے سیاستدانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل آخری سٹیجز کے اندر کر رہے تھے، اپنی سانسیں لے رہے تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کی سیاست بازی کے اندر ایسا لگے ہوئے تھے. ہم خواب پریشاں ہیں. یہاں خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں جب درس ہوئے تھے تو اس میں اضغاث احلام، خواب پریشاں، یہ جو بالکل ہی عجیب سے جو آپ بے تکے، بے ڈھنگے، اٹھ پٹانگ قسم کے خواب دیکھتی ہیں، اس کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے. یعنی ہماری حیثیت، یعنی دنیا ایک اونگ ہے جس میں ہمیں خواب پریشاں ہیں، اضغاث احلام ہے، یعنی بالکل اوٹ پٹانگ خواب کی طرح سے. اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، جو کہ اصل بیداری. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا اونگ ہے، آخرت بیداری. تو ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عاقبت کو بخیر کرے، اس کے اوپر اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ بھرپور طریقہ کار آخرت کے سلسلے میں لگائے. اور یہ روایت جو ہے یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی. ان کے لیے بھی درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں الناس نیام، سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تب جاگیں گے. یعنی یہ جتنے بھی ہیں ہم لوگ اس وقت سب سو رہے ہیں. یعنی سوچیں گے سونے والی اس کے لیے ہم اتنا پوری اس دنیا کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، سارے لوگ سو رہے ہیں. یہ اس وقت جاگیں گے جب یہ مریں گے. تو اصل حقیقت اور بیداری جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کو ہمیشہ سے دماغ میں یاد رکھنا چاہیے. اور ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ ان النوم سلطان الدماغ وہو قوام الجسد وقوتہ. فرماتے ہیں امام علی رضا کہ نیند دماغ کی سلطان ہے، فرما روا ہے. یعنی جو ہماری نیند ہے یہ دماغ کے اوپر بھی حکومت کرتی،
یعنی اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے، ابھی آپ دیکھیں گے اس میں کتنی زیادہ دماغ کے اندر آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے، آپ کا دماغ بالکل مختل ہو جاتا ہے، جواب دے جاتا ہے، کیونکہ نیند اس کے اوپر حکمرانی کرتی ہے. اسی پر جسم کا دار و مدار ہے، اور جسم کے لیے طاقت مہیا کرتی ہے نیند. یعنی اس کو سلطان الدماغ کہا گیا ہے نیند کو. تو اس میں ہمیں اس طور پر کرنا چاہیے کہ اس میں کون سے صحیح اوقات ہیں، کتنی دیر سونا چاہیے، ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا. کتنی نیند لینی چاہیے کہ دماغ ظاہر جسم اسی سے قوت حاصل کرتا ہے. دیکھیے، ضرورت سے زیادہ اگر انسان سوئے اور ضرورت سے کم اگر سوئے، دونوں صورتوں میں جو تحقیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے، موت جلدی آ جاتی ہے اس کو. یعنی نہ ضرورت سے کم ہو نہ ضرورت سے زیادہ ہو. عام طور پر جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مثلا بالکل ابھی پیدائشی ہیں، 20 گھنٹے سوتے ہیں، 17 گھنٹے سوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، تھوڑا بچہ اور بڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ 10 سے 12 گھنٹے کی نیند لے رہا ہوتا ہے. بعض اوقات 10 گھنٹے کی نیند اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. بوڑھا شخص ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ویسے تو وہی ہے جو کہ ایک جوان آدمی کی ہے، یعنی 7 سے 9 گھنٹے کے درمیان. لیکن بوڑھوں کی نیند عام طور پر کم ہو جاتی ہے. لیکن اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ بوڑھوں کو چاہیے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ سیر ہو کر سوئے، خوب دل کھول کر سوئے. تو بہرحال بوڑھوں کو خیر اس میں ایک الگ فلسفہ بھی میں جاؤں گا تو بہت اس میں ٹائم لگ جائے گا. جب موت کی ہمارے درس یہاں پر چل رہے تھے تو اس میں بھی یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ جسم جو ہے نا وہ پریپیئر کرتا ہے. جب بھی زیادہ تر یہ نوٹ کیا گیا ہے وہ افراد جو اپنی طبعی موت اور اس طرح سے یا بہت سی بیماریوں میں بھی ان کے سونے کا ڈیوریشن بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ زیادہ تر موت سے پہلے جسم کے تمام اعضاء پریپیئر ہوتے ہیں مرنے کے لیے. اور روایات میں اس میں ہم نے وہ بھی بیان کیا تھا اعضاء ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں اور سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ اب ہمارا آخرت میں جا کر دوبارہ ہم ملیں گے. تو ایک اعضاء جسمانی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو بہرحال عمر رسیدہ افراد کو چاہیے کہ بہرحال یہ سیر ہو کر سوئیں. یعنی روایتوں میں یہ آئے، یہ ضروری نہیں کہ راتوں کو جاگتے رہیں اور ان کو جو ہے وہ کم نیند لینی چاہیے، ایسا نہیں. تو روزانہ 7 سے 8 گھنٹہ یا 7 سے 9 گھنٹہ عام طور پر آج کل کی جو ہماری سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اتنا تو لوگوں کو کم سے کم سونا چاہیے. روزانہ اگر کوئی 5 سے 6 گھنٹے سوتا ہے یعنی اس نیند کے ڈیوریشن سے کم، تو نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ اس کی 20% پروڈکٹیوٹی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی روزانہ 5 سے 6 گھنٹے کی نیند لے کے سوئے، مثلا دیر سے سو رہے ہیں، دیر سے سونے کے بعد صبح ظاہر آفس جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے اپنی، یعنی آپ کی صرف 5 سے 6 گھنٹے کی آپ نے نیند کی ہے تو آپ کی 20% جو پروڈکٹیوٹی ہے نا کام کی افادیت وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی نوٹ کیا گیا اگر 5 گھنٹوں سے اگر آپ کم سوئیں تو 30% پروڈکٹیوٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے. جب بھی وہ بچے جو کہ نیند پوری نہیں ہوئی، رات کو دیر سے سو رہے ہیں، ان کی اسکول میں پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ افراد جو کہ جابس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی بھی دماغ کے لحاظ سے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی 30% لیس پروڈکٹیو ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند پوری کر کے آتے ہیں. تو بہرحال یہ اتنا تو سونے کا ایک ایوریج اس لحاظ سے ہے. اچھا، جانوروں کے لحاظ سے ایسی ذرا بیچ میں ایک چیز آ جائے تو ایک انفارمیشن کے لیے، بہت سے جانور جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ بچوں میں نیند زیادہ ہوتی ہے بہت، اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے نیند کی ریکوائرمنٹ کم زیادہ ہوتی ہے، پھر جو بوڑھا ہو گیا ہے تو اس میں اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ زیادہ سوئیں. جانوروں کے اندر بھی اسی طرح سے جو سب سے کم سونے والا ایک لحاظ سے وہ یہ جراف ہے، زرافہ جسے کہا جاتا ہے. اور آغا سیستانی نے بھی اس میں احتیاط واجب ہے کہ یعنی اس کی قربانی کے مسئلہ بھی ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا تھا کیا زرافے کی قربانی کر سکتے ہیں اس میں بقرہ عید میں، تو ان کا جواب آیا کہ نہیں، یہ انعام ثلاثہ میں نہیں آتا ہے اور احتیاط واجب کے طور پر اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے اور یہ ویسے بھی جائز بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ 2 گھنٹے سوتا ہے ٹوٹل 2 گھنٹے سوتا ہے. یعنی اللہ نے جانداروں کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں کر رکھی ہیں. ہاتھی جو ہے وہ صرف 3 گھنٹے سوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سوتا، یعنی باقی مسلسل جاگتا رہتا ہے. اچھا، رات کو جو بہت زیادہ سوتا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ ایسے عمل کو کھو دیتا ہے جس کی تلافی وہ دن میں نہیں کر سکتا. بہت زیادہ سونا ریکمینڈڈ، جتنا آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ سونا،
تو یہ بہت ساری چیزیں. اچھا رات کو اگر جس وقت آپ نارمل طریقے سے سوئیں اور اس کے بعد فجر سے پہلے کچھ اٹھ کے اپنے عبادت کے اندر اس کو لگائیں, نوافل جو انسان نہیں پڑھ پاتا ہے, نوافل فجر قضا ہو جاتے ہیں اس کے فجر کے بعد. عام طور پہ لوگ فجر جو نمازوں کے بھی عادی ہیں فجر کے بعد اٹھتے ہیں جب فجر کا وقت آ چکا ہوتا ہے, جبکہ سحر خیزی اس کی اس قدر, ہم نے یہاں پہ ایک درس بھی ہو چکا ہے سحر خیزی کے فضائل کے اوپر, یعنی سمجھیں کہ نماز فجر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ سحر خیزی کہلاتا ہے. اس میں علم کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں, توفیقات کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں, رزق کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں. اس موقع پر انسان جو ہے پڑا سو رہا ہو یا مثلا ایسے ہی بس اپنے موبائل فون کے اوپر جو اسکرولنگ کرتے ہوئے اس کام کو ٹائم کو گزار رہا ہو, تو آپ یعنی وہ سب وہ توفیقات کو اپنے اس سے کھو دیتا ہے. تو رات کو بہت زیادہ سونے کے معنی یہ ہیں کہ یعنی یا تو آپ لیٹ سو رہے ہیں, اپنا نماز شب کے لیے آپ اس کے افضل اوقات میں اٹھ پا رہے ہیں, نہ نوافل کے لیے اٹھ پا رہے ہیں. رات کا وقت کتنا اس کو کیا گیا ہے کہ رات کو انسان کچھ نہ کچھ وقت عبادت کے لیے گزارے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور 3 کام ایسے ہیں جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. ایک تو رات کو عبادت کے لیے جاگے بغیر دن کو سوتے رہنا, یعنی آپ رات کو عبادت کے لیے نہیں جاگ رہے تھے بلکہ ایسی فسق و فجور, ایسے ہی بس ٹائم پاس کرنا, رشتہ دار آ رہے ہیں, ہلہ گلہ ہو رہا ہے, پھر دیر سے سو رہے ہیں اور پھر دن میں بھی سو رہے ہیں. یعنی رات کو عبادت کے لیے نہیں جاگیں, فسق و فجور یا ایسی فضول باتوں کے لیے جاگیں اور دن کو بھی سو رہے ہیں. اس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. کسی تعجب و دلیل کے بغیر ہنسنا, یعنی بلا وجہ ہنس رہے ہیں. بہت سی میں نے لڑکیوں اور جو ہیں ایسی بس بیٹھے ہوئے بلا وجہ ہنس رہے ہیں, یعنی کوئی ہنسنے کے لیے بھی کوئی معقول ایک وجہ ہونی چاہیے ہنسنے کے لیے, تو یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اور شکم سیری کے باوجود کھانا کھانا, یعنی سخت بھوک لگ رہی ہو پھر انسان کھانا کھائے تو الگ بات ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانا ہے اور یعنی شکم پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی کھا رہے ہیں, تو یہ اللہ کو شدید ناپسندیدہ اعمال میں سے. اسی بات کو اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی 3 خصلتوں میں بے وقت کی نیند, بغیر پسندیدگی کے ہنسنا اور بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا کھانا. یہ اللہ کو شدید ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اچھا بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں کم سونے کو کہا گیا ہے کہ مثلا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ صلاح عبد الحمہ, یعنی اللہ اگر کسی مومن کی اصلاح کا ارادہ کر لیتا ہے تو 3 چیزوں کا الہام کرتا ہے. قلت الکلام یعنی وہ گفتگو اس کی کم ہو جاتی ہے. اب وہ فضول گفتگو آپ کو کرتا نظر نہیں آئے گا. اگر کسی نے اپنی زبان کو اس طرح کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی فضول گفتگو نہیں آتی, اس کا مطلب ہے اللہ اس کی بہتری کی اور اصلاح کا ارادہ کر چکا ہے. دوسری چیز ہے وہ قلت الطعام, اس کی خوراک کم ہو جاتی ہے. اب یہ ہر وقت یعنی اسراف میں بہت سی روایت میں یہ بھی کہا گیا, اسراف میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان کا جس چیز کا دل چاہے وہ کھانے لگے, یعنی نہ اس کا کوئی تعلق بھوک سے ہو, بس جو نظر آئی وہاں سے سموسا کوئی نظر آیا تو وہ اس نے کیا, پھر آگے بڑھے کہیں سے کوئی مٹھائی نظر آئی تو وہ بھی کھاتے ہوئے چلے گئے, کہیں کباب رکھا ہوا نظر آیا تو, یعنی بغیر اس کے یعنی قلت الطعام, یعنی الہام کرے گا اس کو کہ اس کی خوراک کم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے اللہ اس کی اصلاح کا ارادہ کر چکا ہے. وقلت المنام, اس کی نیند کسی حد تک کم ہو جائے گی. یعنی نیند کم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ رات کو جاگ کر یہ کچھ وقت عبادت کے لیے نکالے گا, نماز شب پڑھے گا, نافلہ صبح پڑھے گا, اپنی کچھ قضا نمازیں ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کرے گا. یعنی یہ اللہ اس کی اصلاح کا ارادہ کر چکا ہے. یہ ان 3 افراد, یعنی اس کا کلام کم ہو جائے گا, اس کا طعام کم ہو جائے گا, اس کی نیند کم ہو جائے گی. تو انسان دیکھے کہ واقعتاً اللہ نے اس کی یہ 3 نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کی اصلاح کا ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو یہ روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے. اور یہ بھی حضرت امیر نے فرمایا کہ بہت زیادہ نیند اور خوراک نفس کو فاسد اور تباہ کر دیتی اور نقصان کا سبب بنتی. تو بہرحال اچھا, اب بہت سی روایات میں تمہارے 5ویں امام نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ تیرے کون سے بندے تجھے سب سے زیادہ منحوس اور ناپسندیدہ لگتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا جو رات کو مردار بن کر سوتے رہتے ہیں اور دن کو بیکار اور نکمے ہوتے ہیں. یعنی پوری رات زبردست سو کر گزار رہے ہوں, یا رات کا فسق و فجور میں گزار رہے ہیں آدھا حصہ اور آدھا حصہ سو کر گزار رہے ہیں, اور دن میں پھر ظاہر پڑے بیکاروں کی طرح سے جو ہے وہ نکموں کی طرح سے پڑے سو رہے ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ منحوس اور ناپسندیدہ ہیں.
تو نیند کو آپ نے دیکھا کہ نیند ہر جگہ کتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر اثر اندازی کر رہی ہے، اور زیادہ سونا دین اور دنیا دونوں کے لیے تباہی کا باعث ہے. یہ ہمارے چھٹے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہم بالکل ہم بس صرف سو کر گزار رہے ہیں، لیکن ان فرامین معصومین سے بے پرواہ ہیں کہ وہ ہم اس سلسلے میں وہ کیا فرماتے ہیں. دیکھیے سونے کے لیے تو بہت ٹائم پڑا ہے، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی کو سونے کا شوقین ہے تو اس کو آخرت یعنی قبر کے لیے اٹھا رکھے، اس میں بہت ٹائم ملے گا آپ کو سونے کے لیے. یہ تو دنیا دارالعمل ہے، یہ مقررہ وقت گزار کے بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے بعد پھر عمل کا رستہ بند ہو جائے گا. تو انسان کوشش کرے کہ اس کو بہت زیادہ سونے کی شوقین جو ہیں ان کو آخرت کے لیے تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ سونا ہم نے قبر کے لیے اٹھا رکھا ہے. جب یہ روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے بہت سی آیات کے اندر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں ویسے تو کفار کے لیے ہے کہ قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے جب ان کو اٹھایا جائے گا نا آخرت میں، وہ کہیں گے کس نے ہمیں اب ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا. یعنی وہ ایسا جیسے خوابگاہ کے اندر پڑے سو رہے تھے. تو سونے کے لیے بڑا طویل عرصہ جو ہے وہاں پر ہوگا، تو اس دنیا میں البتہ اس کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے. سب سے زیادہ نیند جو ایک لحاظ سے حکم الہی کے تحت گزاری گئی وہ اصحاب کہف کی تھی. 309 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے، 309 سال. اور یہ بھی اگر آپ قرآن کی آیات دیکھیں کہ بڑا سائنٹیفک طریقے سے اصحاب کہف کو سلایا گیا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ اس طرح اس قبر کے اندر ڈال کے اور اس کے بعد ان کو بند کر دیا جائے. تو اللہ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ ان کو زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند برسوں کے لیے پردے ڈال دی. یعنی ان کے کان میں اب ظاہر ادھر ادھر کی آوازیں جس سے انسان جاگ جاتا ہے وہ آوازیں ان کے کان میں آنا بند ہو گئی. یعنی وہ موت کی طرح سے نہیں ہوا تھا بلکہ وہ سو رہے تھے، لیکن آوازوں کو ان کے کان کے پردے تک پہنچنے سے روک دیا تاکہ وہ اٹھ نہ جائیں. یعنی بالکل ایک فزیولوجیکل طریقے سے ان کو جو ہے وہ اس میں مبتلا کیا گیا تھا. پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے، اور وہ وسیع مقام پر آرام کر رہے ہیں. اصحاب کہف کے لیے کہا گیا. یعنی ان کے لیے یہ انتظام بھی کہ ایک تو کانوں پر پردے ڈالے گئے تاکہ وہ اٹھ نہ جائیں، اور دوسرا ہے کہ جس وقت ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کے غار ایک ایسا جنوبی سمت میں واقع تھا کہ جب سورج طلوع کرتا تھا تو بھی ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا اس وقت بھی روشنی نہیں آتی تھی. اور جب بھی قرآن نے کہا کہ سورج گویا کترا کے ان سے نکل جاتا تھا، یہ بھی اس وجہ سے کہیں وہ اٹھ نہ جائیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ قبر کی طرح کی جگہ تھی، بلکہ کہہ رہے ہیں وہ وسیع مقام پر آرام فرما رہے ہیں، وسیع مقام پر. تو یہ اللہ نے ان کے لیے خصوصی، اور ایک اور خصوصیت کے ساتھ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں. اس کے کیا معنی ہے کہ تاکہ ان کو بیڈ سورس نہ ہونے پائے. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا عام طور پہ بہت زیادہ دیر مریض بھی اگر کچھ دن تک بھی بالکل مثلا بے ہوش ہے یا کوما میں ہے کچھ ہے تو اس کو بار بار یا فالج ہوا ہوا ہے تو اس کی کروٹیں بدلواتے ہیں تاکہ بیڈ سورس نہ ہو جائیں. تو یہ جو قرآن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ ان کو جو کروٹیں بدلواتے رہے مستقل، وہ اس بات کی نشاندہی تھی تاکہ ان کو بھی یہ بیڈ سورس نہ ہونے پائے. تو بہرحال یہ ہے، تو یہ مسلسل کروٹیں بھی لیتے تھے، ان کے لیے ہوا کا انتظام بھی تھا، سورج ان کے اوپر آتا نہیں تھا، اور یہ کسی قبر کی طرح پہ بھی نہیں تھے بلکہ ایک بڑے وسیع و عریض جگہ کے اوپر قرآن نے کہا ہے کہ یہ موجود تھی، ایسا کوئی بند جگہ پہ نہیں تھا. اچھا، اصحاب کہف کے غار کے نام سے بہت ساری جگہ، تقریباً 3-4 جگہوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو کئی طرح، کہیں اردن میں غار کو کہا جاتا ہے یہ اصحاب کہف کا غار ہے، کوئی کہتے ہیں کہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہیں، ان میں کوئی بھی اوتھینٹک نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ غار اصل میں کس جگہ کے اوپر تھا، کہاں تھا. تو بہرحال اصحاب کہف کا جو غار ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ جتنے بھی ہیں وہ سب ان اوتھینٹک ہیں اور مختلف، بلکہ ان کی زیارتوں کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے ان سب جگہوں پر. 3-4 الگ الگ جگہ ہیں اس کی. تو بہرحال اچھا، لیکن اس کے بعد بھی کہ کتنے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کتنے عرصے جو ہے وہاں پر رہے، اور اس طرح ہم نے جب دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. جب انہیں اٹھایا تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا، تو سب نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یا تو ایک دن سوئیں یا ایک دن سے بھی کم سوئیں. تو یہی اس طرح سے انسان کے ساتھ بھی وہاں پر ہوگا. جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو 60 70 80 90 سال کی زندگی گزار کر آئے گا تو کہے گا کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم یعنی بس شاید ایک دن رہے ہوں گے دنیا میں، اس سے بھی کم. تو یہ اس طرح پچھلا بھی زندگی کا جتنا حصہ گزر گیا آپ کے یعنی خواب و خیال کی طرح سے ہو کر گزر گیا ہے وہ. تو انسان کو چاہیے کہ بہت یہ اپنے وقت کو خاص طور پر اپنے وہ کنٹرول میں کرے اور زیادہ سے زیادہ اس سے کشید کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے، آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ زادرہ حاصل کرے، کیونکہ ہر گزرتا ہوا لمحہ یہ موت سے قریب کرتا جا رہا ہے. اور روزانہ ہم کو نیند میں ڈال کر دوبارہ اٹھا کے وہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم موت اتنے قریب چھو کر تمہیں گویا گزر گئی، ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ، ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ. تو بہرحال وہ خود انہوں نے کہا کہ 309 سال بعد بھی کہہ رہے ہیں یا تو ایک دن ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں، ایک دن سے بھی کم اس نیند کے اس عالم کو. اچھا، بہت سے جاندار ایسے ہیں جو بہت، ابھی آپ نے کم جانور سنا کہ جناب وہ زرافہ صرف 2 گھنٹے سوتا ہے اور ہاتھی 3 گھنٹے سوتا ہے. بہت سے جانور ایسے جیسے بلی کتنا گھروں میں رہتی ہے، یہ اپنی زندگی کا 2/3 حصہ سو کر گزارتی، 66% سمجھیں زندگی کا سو کر. البتہ بہت شارٹ نیپ اس کی ہوتی ہیں جو کیٹس نیپ کے نام سے جو مشہور بھی ہے کہ جناب کوئی آدمی ایسے سوتا ہے بس جیسے جس طرح بلی سوتی ہے، یعنی سویا اٹھ گئے، لیکن اتنی یعنی سمجھے 2/3 حصہ، ہم 1/3 حصہ سو کر گزارتے ہیں، بلی 2/3 حصہ سو کر گزارتی ہے. اسی طریقے سے مثلا چیتا ہے، یہ 17 گھنٹے جو ہے یہ سوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا یہ بیٹ جس کو چمگادڑ، اس کو جو ہے یہ تقریباً 20 گھنٹہ سوتی چمگادڑ، وہ بھی الٹی لٹک کر. تو 20 گھنٹہ سوتی ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونے والا جانور جو ہے وہ کوالا ہے، جو کہ 22 گھنٹے سوتا ہے. ہم نے انسانوں میں بہت سے کوالا نما افراد دیکھے ہیں بہت زیادہ سوتے ہیں. تو بہرحال یہ سمجھے جو سب سے زیادہ سونے والا جانور 22 گھنٹے سوتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے. اچھا، اب کچھ فقہی احکام بھی اس کے بیان ہو جائیں. فقہی احکام اگرچہ آج ذرا ہم کم بیان کریں گے، اگلی کلاس میں جو ہے وہ اور زیادہ آئیں گے کہ کس طرح کی نیند یا اونگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کس طرح کی نیند. اس کا معیار یہ ہے کہ کان سننا بند کر دیں اور آنکھیں دیکھنا بند کر دیں. یہ دونوں جب دیکھنا بند کر دیتے ہیں، کان سننا بند کر دیتے ہیں، آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اس طرح کی نیند یا اونگ بھی اگر کسی کو آ جائے، اونگ آ گئی ہے چاہے 1-2 سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن کان نہیں سن رہے تھے، آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھیں، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کان سن رہے ہوں اور آنکھیں دیکھنا بند کر دیں لیکن کان سن رہے ہوں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی آنکھیں دیکھنا بند کر دیا لیکن کانوں میں ابھی تک آواز جا رہی ہے. تو تقریباً جیسے ہمارے ایک عزیز بھی تھے جو کہ سمجھے پری کوما ٹائپ کی ایک سٹیج میں جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے ویسے ہی پوچھا تھا کہ آپ اتنا دن جو ہے اس طرح کی اس میں رہے ہیں. تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ مجھے آوازیں لیکن لوگوں کی آ رہی ہوتی تھیں، لیکن ہمارے لحاظ سے ایسی تھے جیسے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کوئی ان کو کسی طرح کے جو ہم کمیونیکیشن جو ہوتی ہے ان سے وہ کسی چیز کو رسپونڈ نہیں کر رہے تھے. لیکن خود انہوں نے بعد میں کہا کہ مجھے یعنی لوگوں کی آوازیں بہرحال جو ہے نا کانوں میں آتی تھی. تو یعنی اگر کان اور آنکھیں دونوں دیکھنا بند کر دیں تو وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے. لیکن اگر آنکھیں دیکھنا بند کر دیں لیکن کان سن رہے ہوں تو وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کو سمجھیں گے ابھی بھی باقی ہے، اس سے آپ اپنی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، وضو کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مثلا وضو ہم نے کر لیا، اس کے بعد شک ہونے لگا کہ نیند آئی یا نہیں آئی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسی جھونکا سا آیا ہمیں اور ہمیں اب یعنی یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کانوں نے سننا بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آنکھیں تو چلیں دیکھنا بند کر دیا تھا، لیکن یہ تھا کہ پتہ نہیں اس دوران ہمارے کانوں نے سننا چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا. تو اگر ایسا کوئی شک ہے اور تو پھر اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے، وضو کو برقرار سمجھا جائے گا اور آپ نمازیں پڑھ سکتے. تو عام طور پر ایک دفعہ یہاں پر ہوا بھی تھا ایک لیکچر. اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ مثلا ریا خارج ہونے سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا بہت سے لوگ جو ہے ہوتے ہیں عام طور پر زیارات یا عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، تو بس میں ظاہر ہے کہ وہاں سونے جاگنے کے ٹائمنگ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور
آدمی کے جو ہے وہ مثلا بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن بس ہے, اور پھر اترے ہیں, پھر عمرے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں, اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے جھونکا ان کو نیند کا آیا اور ایسا بس اس میں وہ ایسا غنودہ ہوئے کہ کانوں نے سننا چھوڑ دیا. تو ان کو پھر وہاں جا کر جو بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں مسجد الحرام میں اندر داخل ہونے سے پہلے, کیونکہ واجب طواف ان کو کرنا ہے حج یا عمرے کا, تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ جن افراد کا بھی اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو جائیں, ابھی بھی ٹائم ہے, وضو کر کے آ جائیں. کیونکہ ایک خاتون ایسا میں نے کیس بتایا بھی تھا جو حج کر کے واپس بھی آ گئی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو خیر ریحا کا مسئلہ تھا, انہوں نے پھر شرما حضوری میں لوگوں کو بتایا ہی نہیں, واجب طواف بھی کر لیا, بعد میں بھی اس کو صحیح نہیں کیا, اور پاکستان جب واپس آ گئے تو پتہ چلا ان کا حج ہی باطل ہو گیا, اور اس کے بعد اگلے سالوں میں انہیں پھر دوبارہ کروانا پڑا. تو وہ تو خیر اس لحاظ سے تھا, اور لیکن لوگوں کے ریحا کے لحاظ سے تھا, لیکن نیند کے اعتبار سے بھی یہ بہت ہوتا ہے وہاں پر کہ آدمی کو ایک دم سے جھونکا آ گیا ایسا کہ کانوں نے سننا بند کر دیا چند سیکنڈ کے لیے بھی, تو وضو ٹوٹ گیا اس کا. اب وضو کرے اور پھر اس کے بعد طواف شروع کرے. تو لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں میرے کانوں نے سننا چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا, بعض اوقات ایک ایسی شک سا ہوتا ہے, تو پھر انسان شک کا فائدہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے کہ نہیں, وہ یہی سمجھے کہ میرا وضو اب بھی برقرار ہے, یعنی وہ ایسی نیند یا اونگ اس کو نہیں آئی کہ جس سے کیونکہ یقین ہو جائے کہ ہاں ایسی اونگ یا نیند آئی کہ کانوں نے سننا چھوڑ دیا تھا, تو پھر تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, ورنہ ضرورت نہیں ہے. اچھا, اگر فجر کی نماز قضا ہونے کا امکان ہو تو کیا جاگتے رہنا واجب ہے آپ کے لیے؟ بس مثلا ہم سو ہی 3 بجے رہے ہیں, 4 بجے رہے ہیں, اور مثلا تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے بالفرض اگر جو ہے وہ فجر کا وقت ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اس وقت اگر سوئے تو تقریباً ناممکن ہے کہ میں 1-1.5 گھنٹے بعد میں فجر کے لیے اٹھ سکوں, تو کیا واجب ہے کہ ہم جاگتے رہیں؟ دیکھیے, ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ گل پائگانی, وہ فرماتے تھے کہ نہیں پھر جاگتے رہنا واجب ہے آپ کے لیے. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ احتیاط واجب تھی یا فتویٰ تھا, بہرحال ان کی تقلید میں بھی رہ چکے ہیں. تو آیت اللہ گل پائگانی جو ہے ان کا صرف یہ نظریہ تھا, کہتے تھے نہیں جاگتے رہنا ہی واجب ہے پھر آپ کے لیے, کیونکہ آپ کو یقین یا اطمینان ہے کہ میں تو اٹھ ہی نہیں سکوں گا, تو کسی بھی طرح پانی وانی منہ پہ ڈالو, جیسے بھی مرضی آئے جاگو, لیکن جاگو, ورنہ نماز فجر جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ قضا ہو جائے گی. ایک دفعہ میں نے بتایا بھی تھا, بہت سے ہم سے تو خیر تقاضا نہیں ہے, لیکن آیت اللہ شیخ حسن علی نخودی کی اصفہانی فرماتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ زندگی میں میری نماز فجر قضا ہوئی تھی اور میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا. یعنی اللہ نے بہرحال کہ کیوں, یعنی جو جن کے رتبے ہیں سیوا, ان کو سیوا مشکل ہے, یعنی ان کے لیے واقعی بہت مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہم سے تو ایسا تقاضا نہیں ہے, کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ دنیاوی زندگی میں ایک نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال آقا سیستانی سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ نماز فجر اگر قضا ہونے کا امکان ہو تو کیا جاگتے رہنا واجب ہے, تو ان کا جواب یہ آیا کہ جاگتے رہنا واجب تو نہیں ہے, لیکن ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں. اب آپ یہ کسی سے کہہ بھی سکتے ہیں, کسی کی ذمہ داری بھی لگا سکتے ہیں کہ مجھے لازمی جو ہے وہ اٹھا دینا, یا ہمارے ایک دوست جو تھے وہ اسی طریقے سے کرتے تھے, وہ انہوں نے ایک الارم کلاک لیا ہوا تھا اور اس کو ایک پنجرے میں رکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد اس کی چابی جو ہے لاک کی وہ کسی دوسری جگہ پہ کہیں رکھی ہوئی تھی کہ جب پہلے الارم کلاک بجے گا تو یہ اس کو بند نہیں کر سکیں گے, یہ تو اس میں یعنی انگلی ڈال کے بھی بند کرنا ممکن نہیں تھا جو انہوں نے پنجرا لیا ہوا تھا, اور پھر وہ جب چابی لا کے اسے کھولیں گے اور اس کو بند کریں گے تب تک نیند اڑ چکی ہوگی. اور یہ والا نہیں جو یہ میوزیکل ہے جو اور سلا دیتے ہیں آپ کو, جو ہمارے موبائل فونز وغیرہ کے اندر, وہ بالکل زبردست خطرناک آواز والے الارم کلاک لے کے رکھیں اپنے پاس, جو آپ کو ٹرن کر کی جو آواز پہلے زمانے میں آیا کرتی تھی جو واقعی سب کو اٹھا دیتے. تو بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں. خود میرے ایک عزیز رشتہ دار تھے, تو وہ حتیٰ کہ اپنے شادی شدہ بیٹوں تک کے سلسلے میں جو الگ الگ اوپر کے نیچے فلورز میں رہتے تھے, انہوں نے خاص قسم کی بیلز لگائی ہوئی تھیں بہت تیز آواز میں, جو فجر کے وقت ایک ساتھ جو ہے نا سب کو جب تک وہ بجتی رہتی ہیں جب تک وہ اٹھ کے پورا انہیں اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ نماز فجر کے لیے اٹھ گئے. تو بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا لوگوں کو اس کے طور پر کرنے کے لیے, تو یہ اس قسم کی چیز بھی کوئی بھی ایسا اقدام آپ کو کرنا پڑے گا. فرماتے ہیں واجب تو نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ نماز فجر تک جاگتے رہیں, لیکن آپ کے لیے پھر اتنا ضروری ہو جائے گا کہ ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں گے. اپنے آپ کو آپ ایج نہیں دے سکتے بھائی سویا تو اب نہیں اٹھ سکوں گا. آپ نے کسی کو کہا, آپ نے کوئی ایسا الارم کلاک لگایا
بعض اوقات بہت سے ایسے آپ اپنے عزیز دوست رشتہ داروں کو بھی کہہ سکتی ہیں، سہیلیوں کو بھی کہہ سکتی ہیں کہ تم اس موقع پر جب اٹھو ایک دوسرے کی مدد کریں کہ نماز فجر کے لیے اٹھو تو مجھے ضرور جگا دیا کرو. گھر میں جو ایسے فرد جو پابند ہوں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال ایک فقہی حکم یہ ہے کہ واجب تو نہیں ہے کہ جاگتے رہیں، لیکن ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھ سکیں. کچھ مراجع ہیں جیسے میں نے آیت اللہ گلپائگانی کا حوالہ دیا جو کہتے تھے جاگتے رہو. پھر کیا دیگر سوتے ہوئے لوگوں کو بھی جگانا واجب ہوتا ہے؟ مثلا ہم تو اٹھ گئے فجر کی نماز میں، اب ہمارے بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور افراد ہیں، کیا ان کو بھی اٹھائیں؟ اس میں ہمارے استاد محترم بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ افراد کہ جو آپ سے مثلا کہہ کے سوئیں بھائی میں، جو آپ کو پتا کہ نہیں یہ تو ان کو نماز فجر قضا کرنی، وہ کہتے تھے کہ ان کو تو اٹھانا واجب ہے. اور جو پابند ہے نماز کا، جو اٹھتا ہی ہے، جو آج کسی وجہ سے سوتا رہ گیا، نیند زیادہ تھی، الارم کلاک بند کر کے سو گیا نیند میں، وہ فرماتے تھے ان کو اٹھانا واجب نہیں ہے. جو پابند نماز ہیں ان کو اٹھانا واجب نہیں ہے، جو کہہ کے سویا ہے کہ مجھے نہیں اٹھائیے گا میں سو رہا ہوں، اس کو اٹھانا واجب ہے. بالکل الٹا مسئلہ ہے. یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ دیگر سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا، ہاں سوائے اس کے کوئی بہت فتنے فساد کا باعث ہو جائے تو اس موقع پر پھر اٹھانا واجب نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد اگر کوئی بہت تھک کر سویا ہو اور اٹھانے کا کہہ کر سویا ہو تو کیا اسے اٹھانا ضروری ہے؟ مثلا وہ کہہ کے سویا بھائی مجھے لازمی آپ اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے نہیں اٹھائیں اور آپ ان سے اس سے کہہ بھی دیں گے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں تمہیں اٹھا دوں گی، تب بھی آپ کے لیے اس کو اٹھانا واجب نہیں ہے. جو کہہ کے سویا ہے کہ مجھے اٹھا دیجیے گا اس کو بھی اٹھانا واجب نہیں ہے. اور وہ سوتا بھی رہ گیا کیونکہ وہ آپ کے اس کو بھی وہ اس لحاظ سے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن آپ کے لیے بھی واجب نہیں قرار دیا گیا کہ آپ اس کو اٹھائیں. لیکن جو کہہ کے سویا دیکھیے مجھے ہرگز نہیں اٹھائیے گا، اس کو تو اٹھانا واجب ہے، کیونکہ یہ ہماری فقہی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو پہلا والا شخص ہے وہ گویا شبہ موضوعیہ میں سویا ہوا ہے اور ایک لحاظ سے، اور جو دوسرا شخص ہے یہ تو یعنی اللہ کی نافرمانی پہ مصر ہو کر سویا ہے، اس کو امر بالمعروف کے لحاظ سے اٹھانا ہے، اس کو اٹھانا واجب نہیں ہے. اور اگر ایک سوال آقا سستانی سے پوچھا گیا، اولاد والدین کی نماز کے لیے نیند سے جگانے پر ناراض ہونے لگے تو کیا تب بھی والدین کے لیے ضروری ہے کہ اسے اٹھائیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اولاد کی تربیت کا تقاضا یہ ہے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دو دفعہ کے ان کے کسی ری ایکشن پر ایک حتمی نتیجہ قائم کر لیتے ہیں، بھائی یہ ناراض ہوگا یا ناراض ہوگی، ایک دفعہ ناراض ہوگی، دو دفعہ ناراض ہوگی، تیسری دفعہ اس کو خیال آ جائے گا. تو بہرحال اولاد اگر ناراض بھی ہو رہی ہے جگانے پر تب بھی جگانا آپ کے لیے، اس کو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تربیت کے لحاظ سے اگر یہ ضروری ہے، ورنہ اس کو عادت پڑ جائے گی تو روزانہ ناراض ہوگا یا ناراض ہوگی تو فجر کبھی پڑھ ہی نہیں سکے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو تربیتی امر کے لحاظ سے اس کو پھر اٹھانا ضروری ہوگا. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے. اور نماز شب تک کے لیے اٹھانے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شوہر و بیوی کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مرد پر بھی خدا کی رحمت ہے جو نماز شب کے لیے بیدار ہوتا ہے اور اپنی زوجہ کو بیدار کرتا ہے تاکہ وہ بھی نماز شب پڑھ سکے، اور بیدار نہ ہو تو اس کے چہروں پر پانی کے چھینٹے مار کر بیدار کرے. خدا اس عورت پہ بھی رحم کرتا ہے جو نماز شب کے لیے خود بیدار ہو اور شوہر کو بیدار کرے، بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بیدار کرے تاکہ وہ نماز شب پڑھ سکے. یعنی شوہر و بیوی ایک دوسرے کو اس لحاظ سے نماز شب تک کے لیے، جو کہ ایک مستحب ہے نماز فجر کے لحاظ سے تو اور زیادہ تاکید ہو جائے گی اس کی کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں اور آسانیاں مہیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ لوگ ایک ساتھ اس جنت میں جو ہے وہ مقام حاصل کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ باپ یا ماں کوئی ایک ہے وہ تو میدان میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، باقی اولاد کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ نہ اپنی نمازیں بھی قضا کر رہے ہیں، وہ مستحبات کو بھی چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ ہے وہ سب پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس یہ اکیلا آدمی دوڑتا چلا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے نا جو وبا کوئی تھی تو بہت سے لوگ جو تھے کچھ ایسی احتیاطیں کر رہے تھے کہ جو وہ احتیاط تو کرنی ہے تو لوگ مذاق میں کہتے تھے بھائی سبھی لوگ مر رہے ہیں تو آپ اکیلے رہ کر کیا کریں گے. تو یعنی آپ اکیلے ہی دوڑتے چلے جا رہے ہیں، سولو فلائٹ آپ نے لی ہوئی ہے کہ عالم آخرت میں اکیلے آپ بس آپ پہنچ جائیں،
اور باقی جو ہے لوگ اس طرح سے پیچھے رہ جائیں. تو گھر والوں کو بھی ساتھ لینا چاہیے روحانیت میں بھی. یہ نہ ہو کہ آپ اکیلے آگے بڑھ جائیں اور وہ پیچھے رہ جائیں. اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی کوچانی وہ کہتے تھے اصفہان کے مدرسے میں طالب علموں کے حجرے آپس میں ملے ہوئے تھے. کہتے تھے ہم طاقچوں میں سوراخ کر کے رسیوں کے سرے اپنے پیروں پر باندھ لیتے تھے کہ جس کی بھی آنکھ کھل جائے وہ رسی کھینچ کر دوسرے ساتھی کو نماز شب کے لیے بیدار کرے جو برابر والے کمرے میں. یہ کام اس لیے تھا کہ دروازے پر دستک دینے سے دوسرے طالب علموں کی نیند میں خلل نہ پڑے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اٹھنے کے الگ الگ ٹائمنگز ہیں, نماز شب مستحب ہے, ممکن ہے کوئی روم میٹ ان کا جو ہے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہو, لیکن آپ نے کیونکہ آپ نماز شب کے لیے اٹھے ہیں تو اس وقت انسان وہ ایسا شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور کہ بس جناب آپ ہی بس اکیلے ایک مومن دنیا کے اندر ہیں اور باقی سارے فاسق و فاجر ہیں پڑے جو سو رہے ہیں. یہ والا تاثر نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپس میں سوراخ کر کے کمروں میں ایک رسی تھی پاؤں میں باندھتے تھے اور اس کو کھینچ کے ایک دوسرے کو بیدار کرتے تھے تاکہ دوسرے طالب علم اس لحاظ سے ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ کیا ہے, نماز شب کے لیے اٹھا رہے ہیں, نیند سے اٹھا رہے ہیں اس کو تاکہ اس عالم آخرت کی طرف سب ایک ساتھ آگے بڑھیں. امام خمینی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے 3 بجے جلاوطنی کے زمانے میں بھی رات کے 3 بجے بیدار ہو جاتے تھے اور عبادت میں مشغول ہوتے تھے. ہمارے علماء کا بھی اب طریقہ کار دیکھیں. اور جب انقلاب کے بعد پہلی مرتبہ فرانس سے تہران آ رہے تھے تو رات گئے تمام افراد جہاز میں سو رہے تھے, فقط امام خمینی نماز شب پڑھنے میں مشغول تھے. جہاز کے اندر ایک اکیلا شخص اس وقت نماز شب پڑھ رہا تھا اور وہ امام خمینی تھے. یہ ان کی اس جہاز کی تصویر جب وہاں سے فرانس سے تہران انقلاب کے بعد آ رہے تھے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں, ہر وقت تیار رہتے تھے. رات کے وقت بھی جب کبھی نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو یہ نہیں کہ وہ سب کو اس طرح سے شور ہنگامہ مچائیں, بلکہ اس میں ملتا ہے ان کے واقعات میں کہ وہ نل جس میں سے پانی سے وضو کرتے تھے اس کے اوپر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا انہوں نے, بڑا سا کپڑا, تاکہ وہ آواز کم سے کم اس کی پانی گرنے کی بھی لوگوں کو نہ آئے کہ جس سے ان کی آنکھ کھلے. اور بہت خاموشی کے ساتھ وہ کرتے تھے, بلکہ لائٹ بھی نہیں جلاتے تھے, ہاتھ میں ایک ٹارچ رکھی ہوتی تھی, ٹارچ کی مدد سے وہ اس جگہ تک پہنچتے تھے وضو کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ لائٹیں جلا رہے ہیں تو اور لوگوں تک بھی وہ اس کی روشنی سے ان کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں وغیرہ. تو یہ امام خمینی کا اس لحاظ سے ایک بڑا ایک طریقہ کار تھا. اچھا, اب ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے کے لیے کیا رات کو سونا ضروری ہے؟ بہت سے کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے. تو خیر, نماز شب پڑھنے کے لیے رات کے وقت کچھ سونا بہتر تو ہے کہ آپ سو کر اٹھیں پھر نماز شب پڑھیں, لیکن ایسا نماز شب کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی کیونکہ ہم سوئے نہیں ہیں تو پھر تو نماز شب بھی ایک لحاظ سے کیونکہ حکم ہے نماز شب کچھ وقت سونے کے بعد پڑھی جائے, تو اگر ہم سوئے نہیں ہیں تو ابھی ہم کیوں پڑھیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. نماز شب پڑھنے کے لیے رات کو کچھ وقت سونا بہتر تو ہے اور اس کے بعد نماز شب پڑھے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے, اور بغیر سوئے بھی انسان نماز شب کو ادا کر سکتا چاہے وہ جاگی کیوں نہ رہو مسلسل. تو یہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ایک مسکنسیپشن تھا, تو وہ بھی آپ کے سامنے آیا. رات کو یہ آیت اللہ خوش وقت, ان کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, یہ آیت اللہ خامنئی کے وہ تھے سمدھی, ان کا انتقال ہو گیا تھا عمرے پر جب وہاں تشریف لے گئے تھے. یہ فرماتے تھے لوگوں کی نماز فجر قضا ہونے کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1, رات کو کھانے میں چکنی غذاؤں کا استعمال, اس کی وجہ سے ان کی نماز سے فجر قضا ہوتی ہے, نماز شب کو نہیں اٹھ سکتے. رات کو زیادہ ٹی وی دیکھنا, اس سے بھی ان کی, یا بھی آگے چل کر یہ آئے گا کہ جتنے بھی یہ فلیش لائٹس جس کے اندر بھی ہوتی ہیں یہ آپ کے کتنی نیند کو متاثر کرتی ہیں, حتیٰ کہ یہ جو آپ کے موبائل فون وغیرہ بھی آپ کے بالکل سرانے نہیں ہونے چاہیے, اور رات کو بالکل اس کے اوپر بھی دیکھتے دیکھتے آپ نہ سونے کی کوشش کریں کیونکہ وہ آپ کی نیند اور اڑائے گا. تو رات کو اور تیسرا ہے رات کو دیر سے سونا. ان 3 وجوہات کی وہ فرماتے تھے ان کی اگر مخالفت کریں تو آپ نماز فجر کو قضا ہونے سے بچا سکتے ہیں. رات کے وقت چکنی غذاؤں کا استعمال نہ کریں, زیادہ ٹی وی نہ دیکھیں, جلد سوئیں, تو پھر آپ نماز فجر کے لیے اٹھ سکیں گے, ورنہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی وجہ آپ کی نماز فجر کو قضا کروائے گی. رات کو جلدی سونا یقینی کیسے بنائیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کریں, نیند ہی نہیں آتی ہے, ایسا ماحول ہی نہیں بنتا ہے گھر کا. تو دیکھیے, ایک تو چیز ہے کہ وہ افراد کے جو کہ عام طور پر, ایک تو یہ کہ فوراً آپ ٹرینکولائزرز کھانے شروع کر دیں, اور یہ والا طریقہ کار نہیں, بلکہ کچھ ایسے طریقہ کار بھی ہیں کہ اگر آپ ایک ہاٹ شاور اگر لے لیں تو یہ آپ کو جلد سونے میں بہت مدد دے گا. اور اس کے بعد اس ہاٹ شاور یعنی کوئی نیم گرم پانی سے اگر انسان نہا لے,
اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیم گرم اگر دودھ اگر وہ پی لے، اس میں ٹرپٹوفین ہوتا ہے، میلاٹونین ہوتا ہے، جو کہ رات کو سونے میں آپ کو بہت مدد دیتا ہے. اور یہ بالکل یہ کوئی ٹوٹکے کے طور پر نہیں ہے، یعنی یہ میڈیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ایک ہاٹ شاور لے لیا جائے اور اس کے بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ اگر پی لیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ نیند آتی. یہ دو چیزیں اگر کوئی انسان کرے تو اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں کافی. اور اس کے اندر اگر وہ چاہے تو مثلاً اس میں وہ بھی ملا سکتا ہے، شہد وغیرہ بھی ملا سکتا ہے، اس سے بلڈ گلوکوز کے لیول بھی ذرا اس کے بہتر رہتے ہیں رات کے وقت. تو یہ چیز دیکھیے بہت ساری میں ویسے بتاؤں کہ یہ جو آداب اسلامی یا طب معصومین کی جو روایات ہیں اس پہ علماء نے پوری چیزیں لکھی ہیں. اور اس وقت طب معصومین کے نام سے جتنی بھی کتابیں اویلیبل ہیں، جتنے بھی احادیث اس میں اویلیبل ہیں، اس میں وہ زیادہ تر ضعیف روایتیں، بلکہ سخت ضعیف روایتیں بھی ہیں اس کے اندر. بلکہ آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت زیادہ طب معصومین کے سلسلے کی جو روایات، ٹھیک ہے جہاں عمل کوئی کرنا چاہے کر لے، لیکن اس کو بالکل ایک یقینی طور پر سمجھنا کہ ایسے ہی ائمہ نے کہا ہے کہ جبکہ وہ ضعیف ترین روایتیں ہیں اس سلسلے میں. میں بھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آیت اللہ شبیری زنجانی نے بہت تنقید کی ہے. حتیٰ کہ ایران میں بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے طب معصومین پہ اس لحاظ سے کافی کام کیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے کویکری یعنی عطائیت جو نہیں ہوتی، جو عطائی ڈاکٹر، اس کا بہت فروغ ہوا ہے. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس پر کافی تنقید کی ہے. تو صرف ہم حدیثوں کو کہ یہ امام نے فرمایا جبکہ وہ امام کا فرمانا ثابت نہیں ہے، ثابت ہے تو انتہائی ضعیف، یا تو اس کی روایت کے کوئی راوی نہیں ہے، سند بھی نہیں ہے. میں انشاءاللہ کبھی طب معصومین کے لحاظ سے یہاں پر کوئی وہ ہوگا تو اس میں نقل کروں گا. تو علماء نے کہا ہے کہ طب معصومین کی تقریباً جتنی بھی روایتیں وہ ساری ضعیف ہیں. ہمارے طب امام صادق ہے، طب رسول اکرم ہے، طب امام رضا ہے، اس نام سے بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، لیکن وہ ثابت شدہ امر نہیں ہے. اور اس کو بالکل ایک اوتھینٹک کہ امام نے صحیح حدیث کے طور پر یہ فرمایا، ظاہر ہے پھر ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح کی بہت ساری روایتیں اور بھی ہیں. خیر ابھی آگے چل کر ان کا بھی کچھ دیکھیں گے، کسی دفعہ الگ سے اس موضوع پر بھی کوئی گفتگو ہو جائے. اچھا اس کے بعد اگر سردیاں، جیسے اب سردیاں بھی شروع ہونے والی ہیں، ہمیشہ تو نہیں، لیکن اگر پاؤں کسی کے بہت ٹھنڈے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کو جب پاؤں موزے وغیرہ پہن کے اگر انسان اپنے گرم کر لے تو اس سے بھی دماغ کو ایک سگنل جاتا ہے اور اس کو سونے کے لیے آرام ایک ملتا ہے. خیر گرمیوں میں تو انسان نہیں پہنے گا، یہ سردیوں میں ان افراد کے لیے جن کے پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں تو ان کو بھی سونے میں ذرا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. خاص طور پر وہ افراد جو جلدی سونا چاہتے ہیں وہ شام اور رات کی چائے اور کیفین سے دور رہیں. بلکہ کہا جاتا ہے شام کی چائے کو ہی اوائڈ کریں، کیونکہ اس کا اثر بھی کافی دیر تک رہے گا. جب سونے کا ٹائم آئے گا تو آپ کی نیند اڑائے گی، کیفین وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اندر. تو اس کو آپ اوائڈ کریں. لیکن اس کا ایک حل بھی ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں کہ ہمیں تو عادت ہو گئی شام کی چائے پینے کی یا رات کے وقت کھانے کے بعد. تو ان کے لیے ایک کیفین فری ایک طریقہ کار بھی ہے. مثلا اس میں سینیمن ٹی کے نام سے جو دار چینی کی چائے ہوتی ہے، اس کو اگر آپ بنانے کا طریقہ سیکھ لیں، اس کے اندر یوٹیوب گوگل وغیرہ پہ مل جائے گا آپ کو. تو وہ اگر تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تو کیفین نہیں ہوتی. تو وہ افراد کے جو اپنی عادت بھی ہے ان کی چائے پینے کی اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری نیند ڈسٹرب ہو، تو وہ دار چینی کی چائے جو ہے وہ پینا شروع کریں. تو اس کے اندر یہ والی چیز ہوتی ہے کہ تو سیڈیٹو پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس سے نیند آتی ہے، اور مسل ریلیکسنٹ بھی ہوتی ہے دار چینی، تو اس سے سونے میں اور مدد ملتی ہے. تو بہرحال یہ دار چینی کی چائے ہے. اسی طریقے سے ایک بنانا ٹی بھی ہے. یعنی یہ میں کوئی آپ کو کوئی وہ ٹوٹکے وغیرہ ٹائپ کی چیز نہیں بتا رہا ہوں، یعنی یہ اس کی سائنٹیفک بیسس ہے. ٹرپٹوفین ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ سیروٹونین اور میلاٹونین کے اندر جو ہے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اس کی چائے بنانے کا طریقہ بعض اوقات چھلکے سمیت بھی ہے. بلکہ ایک ریسرچ اور بھی آئی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے مجھے خود ذاتی طور پہ بھی بتایا کہ وزن اگر کسی کو کم کرنا ہے تو کیلوں کو چھلکوں سمیت ابال کر اور پھر اس کو کھانے کا یا استعمال کرنے کا، تو اس سے بھی بہت زیادہ ان کا وزن کم ہوا. بہرحال ایک چیز آئی ہے. تو یہ بنانا ٹی بھی اگر کوئی بنانا سیکھ لے، بنانا ٹی بنانا سیکھ لے
تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کو یہ اگر سونے سے پہلے اس کو پی لے تو کوئی کیفین نہیں کچھ نہیں ہے تو آرام سے نیند آئے گی، یعنی مسل بھی ریلیکس ہوں گے، سیڈیٹیو پراپرٹیز بھی ہیں، اور یعنی جس سے دماغ کو سگنل ملتے ہیں، سیروٹونین جو ہارمون ہوتا ہے ہمارا، وہ بھی سلیپ کو انڈیوس کرنے میں کافی اس میں مدد ملتی ہے، تو یہ بھی چیز کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں سونے کے لیے جسم اور دماغ کو سگنلز جو ہیں وہ جانے ضروری ہیں، اس کو پتہ چلے، یعنی آپ ایسا ماحول گھر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے سے آپ ایک ایسا ماحول مثلا لائٹیں کم کر دیں، ٹی وی بند کر دیں، موبائل فون اور اس کی جو آوازیں جو ہیں وہ سب آپ بند کر دیں، ایک لیمپ کوئی جلا لیں، سونے سے پہلے آپ اگر کچھ مطالعے کی عادی اپنے آپ کو کر لیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ دماغ کو سگنل جانے، جیسے آپ نے لائٹ بجھائی دماغ کو سگنل چلا گیا اب سونے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، چاہے اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ سوئیں، ابھی آپ کو مثلا کچھ مطالعہ کرنا ہے، کچھ اسٹڈی کرنی ہے سوتے سوتے، پھر آپ یعنی یہ خود بخود دماغ کو آپ وہاں تک لے آئیں گے، یعنی اس کی پریپریشن بھی کرنی ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ انسان بٹن کی طرح سوئچ آف کر دیا اور وہ سو گیا، یعنی اس کو ان تمام چیزوں کو برین کو سگنل دینے پڑتے ہیں، تو یہ سونے سے پہلے یہ ضرور کریں۔ ڈاکٹر اینڈریو ویل یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ابھی بھی زندہ ہیں، ان کی ایک ٹیکنیک بہت مشہور ہوئی ہے 478 بریدنگ ٹیکنیک، یہ بھی اگر کوئی چاہے تو جلد سونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر اس کو نیند آ جاتی، یعنی وہ 4 سیکنڈ کے لیے بریدھ ان کرے، یعنی اندر سانس کھینچے، پھر اس کے بعد 7 سیکنڈز کے لیے اپنے سانس کو روک لے، اور اس کے بعد 8 سیکنڈ تک اپنے منہ کے ذریعے سانس کو مسلسل باہر نکالتا رہے، جتنا اس نے یعنی 4 سیکنڈ سانس اندر کھینچا تھا، 7 سیکنڈ کے لیے سانس روکا تھا، اور اس کے بعد مسلسل 8 سیکنڈ تک اپنے منہ سے ایک جھٹکے کے ساتھ سانس کو پورا جتنا ممکن ہو سکے 8 سیکنڈ تک اسے کھینچے اور سانس کو باہر نکالے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 دفعہ بھی اس کو ریپیٹ کر لیا جائے تو 1 منٹ کے اندر اندر نیند آ جاتی ہے، 478 ٹیکنیک کہلاتی ہے، جو لوگ جنہوں نے اس پہ وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت افیکٹو ہے۔ ڈاکٹر اینڈریو ویل ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو ایجاد کیا ہے ایک لحاظ سے، یا لوگوں کو بتایا، تو اس کو بھی اگر کوئی کر کے دیکھے 4 دفعہ ہی صرف اب اس کام کو کرے گا وہ کہ اس کو نیند آ جائے گی۔ تو بہت سی یہ ٹیکنیک جو بہرحال جو سائنس نے بتائی ہیں ان کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز تم نے کیا کھایا اور کیا پیا ہے، جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، یعنی اپنا احتساب کرو سونے سے پہلے، کچھ پتہ نہیں موت کا وقت آ گیا ہو سوتے سوتے۔ دیکھیے زیادہ اب میں آگے چل کر پتہ نہیں شاید اس کا ذکر آئے یا نہ آئے، ابھی اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ زیادہ تر اموات جو ہیں وہ رات کے وقت ہوتی ہیں، زیادہ تر اموات تو رات کے وقت ہوتی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ سوتے ہوں لیکن ہوتی ہیں، یعنی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 60% جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ رات 8 بجے سے لے کر اور صبح کے وقت تک ہوتی ہیں۔ ابھی بھی آپ نے اس سے پہلے جب وہ وبا چلی تھی کووڈ کی تو اس کے اندر بھی یہ لوگوں نے نوٹ کیا تھا کہ سب سے زیادہ ڈیتھ بہت زیادہ، ایک تو اس کے اندر سٹاف کم ہوتا ہے، پھر وہ ہائی پریشرز کے اوپر آکسیجن اور سب کچھ کرنا، اس سے بہرحال بڑی کمپلیکیشنز ہوتی تھیں اور مریضوں کی زیادہ تر ڈیتھ ان ٹائمنگز میں ہوتی تھی، تو رات کے وقت ڈیتھ زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ 70% ڈیتھ جو ہوتی ہیں ہماری ہاسپٹلس میں ہوتی ہیں، 30% گھر پر ہوتی ہیں، اور ہاسپٹل کا ایک الگ ہے اپنے لحاظ سے۔ تو میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ موت آئے تو ہاسپٹل والی نہ آئے، کیونکہ انسان بہت ساری چیزیں لواحقین بھی نہ اندر جانے دے رہے نہ کچھ ہے، بہت سے احتضار کے اعمال ہوتے ہیں جو انسان اپنے گھر پر جو ہے کروا، جب ضرورت ہو تو خیر جانا پڑتا ہے زندگی بچانے کے لیے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کب موت آئے گی، لیکن بہرحال یہ کہ جو گھروں میں اموات اس طرح سے ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں گھر والے کر سکتے ہیں، اس کو احکام اسلامی پر عمل کروانا، اس کے پاؤں کو قبلہ رخ کرنا، بہت سارے اور واجبات اور مستحبات ہیں جو ہو سکتے ہیں جو وہاں پر پاسبل نہیں ہوتے۔ تو میں بھی اپنے بہت سے رشتہ داروں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں ان کے لواحقین کو یہی کہتا ہوں جو بھی جس کی ڈیوٹی وہاں پہ لگتی جائے وہ حالت احتضار کے ان کو عمل کرواتا رہے، بہرحال یعنی ان کو کچھ نہ کچھ یقیناً اس سے فائدہ ہوگا، یا تو زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے یا پھر یہ کہ خاتمہ بالخیر ہوگا ان کا۔ تو امام یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ سوتے وقت سوچو تم کہ تم نے کیا کھایا ہے، کیا پیا اور کہاں سے آیا ہے، یعنی کہاں سے، اپنے احتساب کرو اپنا۔
کیونکہ اس روز تم نے کون کون سی چیزیں کن راستوں سے حاصل کی ہیں، یعنی جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، اور ہر حال میں توجہ کرو کہ موت تم کو اٹھا کر لے جائے گی اور اس کے بعد صحرائے محشر میں اپنے کردار اور گفتار کا حساب دو گے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ جب بھی بستر میں داخل ہو سونے کے لیے جاؤ تو یہ اپنا محاسبہ ضرور کرو۔ واقعی انسان تھوڑی سی دیر 5 منٹ لیٹ کر سوچے کہ میں نے کیا بہتری کی، آج اگر میں مر گیا تو کیا میرے ساتھ ہوگا، کتنے میرے واجبات باقی ہیں، نہ میں نے کوئی وصیتیں کی ہیں، نہ کسی لوگوں کو بتایا ہے، امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اور مالی واجبات ہیں مجھ پر، تو یعنی میں بس بغیر تیاری کے ایسی سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ روزانہ جب یہ کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا اپنے اعمال کو وہ بہتر بنائے گا۔ تو سونے سے پہلے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے بیت الخلا جانا، بچوں کو خاص طور پہ، ایسے نہیں بچہ کہیں بھی لیٹ کے سو گیا، ہمیشہ اس کو عادت کریں، بچوں بڑوں سب کے لیے ہے، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد کہ بیٹا میں تمہیں ایسی 4 چیزیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے تم حکیموں اور طبیبوں سے بھی بے نیاز ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا ضرور فرمائیے یا امیر المومنین۔ تو امام نے فرمایا جب بھوک ہو تو کھانا کھاؤ، اور جب ابھی کھانے کی طلب ہو باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، خوب چبا چبا کر کھاؤ، اور سونے سے پہلے بیت الخلا جاؤ۔ جب تم ان ہدایات پر عمل کرو گے طب سے بے نیاز ہو جاؤ گے، ڈاکٹری کی طرف جانے کی اتنی ضرورت نہیں پیش آئے گی، صحت مند رہو گے زیادہ تر۔ جب بھی مستحبات اگر آپ بیت الخلا جانے کی پڑھیں، آپ توضیح المسائل کے اندر آقا سیستانی نے لکھا ہے مستحب یہ کہ انسان سونے سے پہلے پیشاب کرے، یعنی پیشاب کرنا مستحب قرار دیا جائے، ثواب ملے گا آپ کو۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، تو وہ اس جیسی چیز کے جسم سے اس گندگی کو نکالنے پر بھی آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پروردگار کا ایک لطف و کرم اور احسان ہے اس لحاظ سے۔ اور ایک اور چیز جو سونے سے پہلے، ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا تم میں سے کون ہر رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں ہر رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے تو خود سلمان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلمان نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ جو طہارت سے یعنی باوضو ہو کر سوئے گا گویا ایسے ہی جیسے تمام رات عبادت کرتا رہو، تمام رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک چیز اپنی قرار دے لے، شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ کو آدھے گھنٹے پہلے کم سے کم بستر پر چلے جانا ہے، کچھ دعائیں کرنی ہیں، ابھی آگے چل کر ہم وہ بھی ذکر کریں گے، تو وضو کر کے چلے جائیں تو پوری رات۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جب ہم وضو کر کے سوئیں گے تو پھر تو سوتے ہی ہمارا وضو تو ٹوٹ ہی جائے گا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا چلے گئے بستر پر، پھر آپ کو رات کو کئی مرتبہ بھی مثلا رفع حاجت کے لیے جانا پڑے تو آپ کو سب فائدے دے جائے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ 1/3 زندگی جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ جو ہم کچھ نہیں کر رہے بس لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں، اس کو بھی آپ پوری رات عبادت کا ثواب، ایسے ہی جیسے کوئی پورے 8 گھنٹے مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہو۔ تو وضو کا اتنا ثواب ہے اس سے پہلے۔ اور چھٹے امامی فرماتے جو باطہارت ہو کر فرش خواب پر جائے گا تو اس کا فرش مسجد کے مثل ہوگا، یعنی وہ جو جس بستر پہ لیٹا ہے وہ ایسے ہی جیسے مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ مسجد میں جانے کا، مسجد میں جتنی دیر انسان رہتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد ہے اور اس کی نیند عبادت ہے، اور بغیر وضو سوتا ہے تو اس کا بستر مثل قبر ہے جس میں مثل مردار کے لیٹا ہے۔ یعنی اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور سو رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے کوئی قبر میں مردہ لیٹا ہوا ہے، اور وضو کر کے سوئیں تو ایسے ہی جیسے مسجد میں سو رہے ہیں اور نیند بھی پوری بھرپور عبادت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو اس کی ایک عادت ڈال لینی چاہیے کہ پوری زندگی کو ہم کیوں 1/3 زندگی کو ضائع کریں، اس کو پوری رات عبادت بنا لیں، آپ وضو کرنے کی عادت ڈال لیں۔ ایک بہت ہی چھوٹا عمل کہ جو شخص سونے سے پہلے پیغمبر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صبح تک اس شخص کی ہر سانس کو تسبیح کے ثواب کا درجہ کے طور پر لکھ دو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بس۔ اور یہاں تک کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے سونے سے پہلے، اے میرے ملائکہ صبح تک اس کے سانس کو لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے قابل ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں ثبت کی جائے، ہر سانس کے بدلے۔ اچھا 1 منٹ کے اندر تقریباً ایوریج ہے 15 منٹ انسان سانس لیتا ہے، 60 کے لحاظ سے اگر آپ لگائیں پھر اس کو 8 سے ضرب دے دیں یعنی 8 گھنٹے کی نیند، تو تقریباً 8000 نیکیوں کا ثواب تو اس کو ویسے ہی ملتا ہے۔
8,000 نیکیاں نہیں. اگر کوئی شخص سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو جب 8 گھنٹے کی نیند لے کر سو کر اٹھے گا تو 8,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو چکی ہوں گی. اتنا آسان, اتنا چھوٹا سا بس. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور آسان حل طریقہ رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے 1,000 دینار صدقہ دیا. درود بھیجیے محمد. محاسبہ کیا, اپنا غور و فکر کیا 5 منٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, 10 مرتبہ درود پڑھا, ایسے ہی جیسے 1,000 دینار صدقہ دیا ہو. اچھا دیکھیے, درہم جو تھا وہ چاندی کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, دینار سونے کا ہوا کرتا تھا. 1,000 دینار صدقہ, یعنی سمجھیں لاکھوں روپے صدقہ دے کے آپ روزانہ سو رہے ہیں, یعنی لاکھوں لوگوں تک, ہزاروں لوگوں تک امداد آپ کی گویا پہنچ رہی ہے, تو اتنا آپ کو ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص سونے کے لیے بستر پر جائے اس وقت اگر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا 100 دفعہ. اچھا اب دیکھیے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, یہ نہیں کہ ہم بالکل, یعنی جب وہ سونے والا فیز آپ کا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے کا شروع ہو جاتا ہے نا, تو آپ چلتے پھرتے آپ تیاری کر رہی ہیں, جو انسان واش روم گیا وہاں سے واپس آیا, اور سونے سے پہلے کی جو تیاری ہوتی ہے, نائٹ سوٹ پہن رہے ہیں اور فلاں, یہ سب اس کے اندر وہ اس کو آپ, تو اس میں دیکھ لیں کہ اچھا جتنے بھی اعمال بتائے جائیں گے اس میں دیکھ لیں اپنے مطابق آپ کتنے کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ مختلف بتائے گئے. ابھی تک تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے ابھی تک, تو آپ 100 بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیں تو میرا خیال ہے 5 منٹ 7 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو, اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ جب بھی کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے اور سورہ قل ہو واللہ احد کو پڑھے تو خدا اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی صرف ایک قل ہو اللہ پڑھنا کتنا ٹائم لگے گا. بسم اللہ 1 دفعہ, 10 دفعہ آپ نے جو ہے وہ درود پڑھا, اور اس کے بعد پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اور ہو سکے تو 10 دفعہ یا 100 دفعہ, اور اس کے بعد صرف 1 دفعہ سورہ قل ہو اللہ, 50 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اور پھر مولا علی نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے 50,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے. 50,000 فرشتے, تو اس کی حفاظت پوری رات اس طرح سے رہے گی. اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے, جو بستر پر سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کرے تو خدا اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اطراف میں موجود دوسرے گھروں کی بھی حفاظت فرماتا. تو یا تو 1 دفعہ پڑھ لیں سورہ قل اللہ, یا پھر 11 دفعہ پڑھ لیں سورہ قل اللہ, ہر صورت میں ثواب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور سوتے وقت اگر کوئی سورہ فلق کی تلاوت کرے تو اللہ اسے حج اور عمرے اور روزے رکھنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سورہ فلق کتنا چھوٹا سا سورہ ہے, تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ سونے کا وہ فیز چل رہا اور آپ پریپریشن کر رہی ہو تو اس دوران یہ اپنے پاس, آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہو, تھوڑے دن میں تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا کتنی آسان ہے یہ. سورہ ملک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, ان کی سیرت طیبہ میں یہ بات ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے. 1 صفحے کا سورہ ہے, بہت چھوٹا سورہ ہے, دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور سورہ ملک ابھی آپ نے سنا کہ اگر انسان مثلا سوتے وقت اگر وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو سورہ ملک پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سورہ ملک کو مانعہ کہا جاتا ہے. یہ قبر میں جا کر جھگڑا کرے گا اور عذاب نہیں ہونے دے گا سورہ ملک. تو سورہ ملک کی اس لحاظ سے بڑی تاکید ہے. اور سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون کے متعلق پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے سونے کے لیے بستر پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو انہیں حکم دو کہ سورہ کافرون کی تلاوت کے بعد سوئیں تاکہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکیں. عام طور پہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے جسے نائٹ ٹیررز کہا جاتا ہے. سوتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک دم سے روتے چیخ کے رونے لگتے ہیں, ان کو جتنا بھی جھنجھوڑیں آپ وہ کریں بہت, یعنی وہ جاگتے نہیں ہیں, بس وہ رو رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں. خیر یہ جیسے جیسے عمر ان کی آگے بڑھتی ہے, بلوغ کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ نائٹ ٹیررز کم ہوتے رہتے ہیں اور کم ہو کے بالکل بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اگر نائٹ ٹیرر سے بھی بچانا ہے کسی کو تو بچوں کو سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کروا دیا کریں تو ان کو انشاءاللہ وہ ڈر اور خوف جو سوتے میں ہوتا ہے ان کو وہ نہیں ہوگا. اور ایک اور بھی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد,
کہ جو شخص بھی سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ تقریباً عام طور پر جو 15% جو فالج ہوتے ہیں یہ سوتے میں ہوتے ہیں. اچھا اس میں کمپلیکیشن یوں زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو سوتے وقت ہو رہا ہے تو وہ ڈیلیڈ، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیلے ہو جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچنا ہاسپٹل میں، اور یہ کہ تو کمپلیکیشن اس کی زیادہ ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت اگر سونے سے پہلے کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اسے بخار نقصان نہیں پہنچائے گا. تو بہرحال سوتے وقت کے لیے آیت الکرسی ایک اور دیکھا آپ نے کتنے چھوٹے قل اعوذ برب الفلق، لا الہ الا اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، یہ تو ویسے ہی آپ کے اس میں ہوتا ہے آسانی. سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا، وضو کر کے سونا، اس کے بعد تسبیح پڑھنا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے روایتوں کے اندر. اسی طریقے سے مولا علی نے رسول اللہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کل میں نے 1000 رکعت پڑھی تھی. رسول اللہ نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو مولا علی نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ جملے کہے یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ، اس کو 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم نے بالکل سچ کہا ہے. یعنی 1000 رکعت آپ اگر صرف اتنے چھوٹے سا جملہ اس کو صرف 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو 1000 رکعت ثواب پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. مشکل سے اگر دیکھا جائے تو ساری یہ چیزیں جو بھی بیان ہوں گی مشکل سے 15-20 منٹ کے اندر ہی آپ روزانہ کرنے کی عادی ہو جائیں گی. سورہ تکاثر کو اگر کوئی شخص سونے سے پہلے پڑھے گا پیغمبر فرماتے ہیں تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ابھی آپ نے یہ سنا کہ بعض سی اموات جو ہیں ناکٹرنل ڈیتھ جن کو کہا جاتا ہے، سوتے وقت جو ہو جاتی ہیں، تو وہ سورہ تکاثر اگر پڑھے گا تو قبر کے فتنے، یعنی قبر میں کوئی سا عذاب نہیں ہوگا، فشار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سورہ تکاثر پڑھ کے سویا. تو یہ سونے سے پہلے الہاکم التکاثر کا سورہ. اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص سونے کے لیے بستر پہ جاتے وقت 100 دفعہ استغفار کرے، لا الہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کے گناہ اس طرح سے الگ ہو جائیں گے جیسے درخت سے پتے گرتے. یعنی یہ بھی دیکھا جائے بہت جلدی 100 دفعہ نہیں تو آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ ہی کم سے کم پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ جب جیسی سہولت ہو آپ کو اپنی بڑھاتے جائیں. اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ سونے سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں یا صحرا کی ریت کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں. اس قدر بھی اگر ہوں، اور 3 مرتبہ سونے سے پہلے اتنا چھوٹا سا جملہ اگر وہ پڑھ لے تو وہ اتنے زیادہ اس کے بھی اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کو بھی معاف کر دے گا. اور ایک خاص دعا ہے جو شخص بستر پہ جاتے وقت 3 دفعہ یہ کہے تو یہ جو دعا لکھی، اب کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، اگلی کلاس شروع ہو جائے گی اس وجہ سے میں اسکپ کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس ویڈیو میں موجود رہے گی، اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے اس کی کیفیت اس وقت تھی جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. ایک گناہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہے گا. اتنے چھوٹا سے یہ 2 جملے 3 دفعہ صرف پڑھنے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی بڑی چیز اس کے اندر نہیں آئی ہے جسے ہم کہیں یہ تو بہت مشکل چیز ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ واقعہ کو پڑھنا. سورہ واقعہ سونے سے پہلے اگر خاص طور پہ انسان پڑھے تو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس انداز سے خدا کے سامنے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، سب سے زیادہ نورانی ہو کر وہ روز قیامت مشہور ہوگا. سورہ واقعہ. اور سورہ واقعہ رات کے وقت ویسے بھی وسعت رزق کے لیے بھی بڑا مجرب ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے چند سورہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 5ویں امام فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے سورہ ہائے مسبحات، یعنی وہ سورے کے جو سبح، سبح یسبح سے شروع ہوتے ہیں، یعنی وہ 6 سورہ ہیں. سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلی، یہ سب چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں. تو اگر ان کی تلاوت کر کے سوئے تو امام اثر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا، اور بغیر زیارت کیے مر بھی جائے تو وہ رسول اللہ کے جوار اور پڑوس میں رہے گا. تو اس میں سے بھی دیکھ لیں اگر کوئی شخص، یہ سب چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں، ان میں سے کوئی 1 سورہ 2 سورہ جتنی جس کی توفیق ہو
ہر شخص کی ظاہر اختصار پسندی نہیں ہوتی، اور دیکھیے ویسے بھی عالم آخرت ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس اونگ والی زندگی کے لیے اتنی تگ و دو، دن پورے 24 گھنٹے اس کے اندر لگا دیتے ہیں ہم، اور ذرا سا یہ آ جائے تو سب ٹائم کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، کوئی دعا پڑھنی پڑے تو صفحات گنتے رہتے ہیں اب کتنے صفحات باقی رہ گئے ختم ہونے میں. تو بہرحال یہ ایک لیزی اپروچ جو ہے اس میں آ جاتی ہے. حالانکہ 6 سورے چھوٹے سے سورے 10-15 منٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا سونے سے پہلے. جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے تو ان ذاکرین میں اس کا نام لکھا جائے گا. اور جو 100 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا. جو 200 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین میں لکھا جائے گا. 300 آیات کی تلاوت سعادت مندوں میں لکھا جائے گا. 500 آیات کی تلاوت اگر کرے تو اس کا نام عبادت گزاروں اور پرستش خدا کرنے والوں میں لکھا جائے گا. جو 1000 آیات کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جس نے کثیر مقدار میں سونا رائے خدا میں دیا ہو. اچھا، اس میں 96 آیات کا سورہ تو صرف سورہ واقعہ ہی ہے، مشکل سے 3 منٹ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں. تو اس طرح سے کر کے انسان اگر اس سے پہلے جو سورہ ان سب کے بھی اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اچھے خاصے آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں 200-300 آیات کی حد تک تو انسان سونے سے پہلے جا ہی سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد روزانہ سونے سے پہلے معصومین کی زیارت کا ایک عمل ہے جو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ جو 6 آیات ہیں سونے سے پہلے جو ان 6 آیات کی تلاوت کر لے، اس کا ہم نے پوسٹ بھی بنائی ہے، تو اس سے روحانیت بھی بہت زیادہ قوی ہوتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کی روزانہ سونے سے پہلے تلاوت کے ذریعے معصومین کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو رسالہ ہے لقاء اللہ اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے جواد ملکی تبریزی کا. اس کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان 6 آیات کے ساتھ ساتھ تسبیح حضرت زہرا، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ بھی پڑھا جائے. تو یہ روحانیت بھی آپ کی قوی اور مضبوط ہوگی سونے سے پہلے، اور معصومین کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوگا. اور آخر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے روایت ہے، فرماتی میں سونے کے لیے بستر بچھا رہی تھی کہ میرے والد اکرم رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ اس وقت تک نہ سونا جب تک کہ 4 عمل انجام نہ دے لو. نمبر 1، قرآن مجید کو ختم کر لو، انبیاء کو اپنا شفیع بنا لو، مومنین کو، تمام مومنین کو خود سے راضی کر لو، اور حج و عمرہ بجا لاؤ. اس ارشاد کے بعد رسول اللہ نماز میں مشغول ہو گئے. پس میں نے نماز سے آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو شہزادی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جن 4 چیزوں کا حکم دیا یہ تو میرے بس سے باہر ہے، میں کیسے ان کو بجا لاؤں؟ تو آپ نے مسکراتے فرمایا جب تم 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو گی تو گویا پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. مجھ پر اور مجھ سے پہلے والے انبیاء پر صلوات بھیجو گی تو وہ سب انبیاء قیامت میں تمہارے شفیع بن جائیں گے. مثلا اس میں اگر یہ کہا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، یہ اگر کہہ دیا جائے یعنی سب کو اس میں شامل کر لیا جائے تو ایسا ہی ہے، وہ سب کے سب انبیاء قیامت کے روز تمہارے شفیع شفاعت کرنے والے بن جائیں گے. اور جب تم کہو گی مغفرت طلب کرو گی مومنین کے لیے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہہ دیں، تو وہ سب کے سب تم سے راضی ہو جائیں گے. اور جب تم تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر سو گی تو گویا حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب ملے گا. یعنی حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب، سارے انبیاء کو شفیع بنا لیا، پورے قرآن کو بجا لایا، تمام مومنین کو راضی کر لیا، دیگر اپنے پچھلے جو وہ چیزیں سونی 50 سال کے گناہ یا دریا کی موجوں کے برابر بھی گناہ ہے وہ بھی معاف ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں سارے، اور بس صرف ایک وہ ذرا آپ کو نسبتاً بڑا لگا ہوگا سورہ ہے مسبحات، 6 جو سورہ ہیں وہ بھی سب چھوٹے سورہ ہیں، ان میں جتنے بھی انجام دے سکیں تو اگر اپنے تو کیا ہوگا کہ وہ 1/3 زندگی جو 20 سال کم سے کم بھی کسی کو وہ سو کر گزار رہا ہے تو بھرپور طریقے سے، بہترین طریقے سے پوری عبادتوں کے ثواب لے کر اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر کے سوئے گا. تو یہ ابھی آپ نے دیکھا جب ہم نے اس کو الگ سے ایک موضوع بحث لے کر آئے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ درس نمبر 1 تھا، محتاط اندازے کے مطابق اس پہ 3 درس ہوں گے، اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر بہت اہم چیزیں رہ گئیں تو 4تھا درس بھی جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ 3 پر تو ختم ہو ہی جائے. تو لیکن کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر اسلامی، ابھی آپ نے دیکھا کتنی احادیث آپ نے سنی، کتنے احکامات آپ نے سنے،
اور سونے سے پہلے اگر ایک چارٹ بنا لیا جائے اور ایک چیک آؤٹ ایک لسٹ بنا لی جائے تو آپ خود بھی اس کو آپ دیکھتی جائیں گی کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ کون کون سی چیزیں میں نے انجام دے لی ہیں، اور تھوڑی ترقی بھی کریں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورہ مصبحات میں 2 میں نے پڑھے تو آج 3 پڑھ کے دیکھتی ہوں، تو بہرحال اس سے کیا ہوگا کہ بھرپور طریقے سے اس زندگی کو جو آپ نے سو کر ویسے ہی ضائع کر ہی دینی تھی، بس ایک جسمانی ضرورت تھی کیونکہ ہمیں سونا تھا ورنہ ہمارا جسم صحت مند نہیں رہے گا، تو اب اس کو پورا کا پورا آپ نے اس لحاظ سے عبادت کے طور پر گزار لیا جائے گا، اور انشاءاللہ میدان عمل میں جب آخرت میں پہنچیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گی کہ جب جاگ رہی تھی آپ اور 16 گھنٹے کی جو آپ کی نیند تھی، 16 گھنٹے جو آپ جاگ رہی تھی، اس میں آپ نے اتنے اعمال انجام نہیں دیے جو کہ سونے سے پہلے والے کر کے آپ نے فوائد حاصل کر لی۔ تو ایک بھرپور طریقے سے اپنی زندگی جاگنے کی صورت میں بھی، اور انسان جب سو رہا ہو اس وقت بھی اس انداز سے، تو اگر اس میں اگر مر بھی گئے بالفرض تو بالکل راحت اور آرام کے ساتھ ایک بہترین مرحوم و مغفور ہو کر دنیا سے جائیں گے، جو آپ نے اس کے اندر جو بھی طریقہ کار جو سنے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو ہوگی، اس میں مسائل فقہ اور بھی آئیں گے، ابھی آپ نے آج تو کم نسبتاً سنے، لیکن انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مزید مسائل فقہ آئیں گے، اور قیلولے کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ کہ اس سے جسم کو بڑی تقویت پہنچتی ہے، کیونکہ اگر آپ رات کو انسان جلدی سوئے اور پھر اس کے بعد بہرحال جلدی اٹھ جائے تو دن میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے پھر قیلولہ رکھا گیا، لیکن کون سے اوقات میں اور کب ممنوع ہے، وہ کس میں نقصان زیادہ ہے، کن اوقات میں کس میں فائدہ زیادہ ہے، اسلام نے بتایا، وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو کا ہمارا عنوان بنے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے محمد وآلہ۔